آج کا جو اہم فیصلہ آپ بڑے خوش دکھائی دے رہے ہیں، آج کا جو فیصلہ آیا اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے یہ ایون فیلڈ ریفرنس تھا کیا، کن بنیادوں پر یہ عدالت میں گیا تھا، اور یہ کیا کیس تھا اصل میں، یہ ریکال کریں ہمارے ناظرین کے لیے۔ میری خوشی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف مقدمہ ختم ہو گیا اور وہ بری ہو گئے ہیں، میری خوشی کی وجہ یہ ہے کہ انصاف بالآخر ہونے لگا ہے۔ آپ نے پوچھا مجھ سے کہ یہ ایون فیلڈز ہے کیا، اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں کہ فیصلہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کیوں ہوا ہے۔ ایون فیلڈ جو ہے، دیکھیے ایک بات یاد رکھیں کہ نواز شریف اور شریف فیملی ہے، اس کے خلاف 2 مرتبہ، ایک بھٹو صاحب کے دور میں جب نیشنلائزیشن کا پروسیس شروع ہوا تھا تو ان کا سب کچھ چھن گیا تھا، پھر اس کے بعد دوسری دفعہ جب مشرف صاحب نے اینٹی نواز کاروائیاں شروع کی تو اس میں بھی ان کو کہا گیا کہ پیک اپ اینڈ گو اوے۔ ہر دفعہ ان کو مالی طور پہ بہت بڑی زد پہنچی، یعنی یوں سمجھیں کہ ان کا بڑا نقصان ہوا۔ بالآخر انہوں نے سوچا کہ یہاں سے جو کچھ بھی بچا کھچا ہے وہ سمیٹ کے باہر جا کے اب کاروبار کیا جائے، which was a natural reaction of somebody who has been deprived of his assets twice۔ تو وہ یہاں سے چلے گئے، انہوں نے جا کے وہاں پر پہلے تو عرب امارات میں کچھ بزنس شروع کیا، پھر الٹیمیٹلی انہوں نے ایک آئرن فیکٹری لگائی، اگر آپ کو یاد ہو، سعودی عرب میں، اور وہاں سے جو منافع شنافع انہوں نے کمایا اس کے بل بوتے پر انہوں نے فلیٹس خرید لیے وہاں، ایون فیلڈ جس کو ہم کہتے ہیں۔ آپ کا کوئی گھر ہے اپنا؟ آبائی گھر ہے۔ کتنے کا تھا وہ جب لیا گیا تھا؟ کچھ چند ہزار کا ہوگا۔ اور اب کتنے کا ہے؟ اب تو شاید کروڑوں میں ہے۔ تو آپ کو اگر میں یہ کہوں کہ آپ کرپٹ ہیں، آپ نے کرپشن کی ہے، کروڑوں کے گھر میں آپ رہتی ہیں، کیسا لگے گا آپ کو؟ اور عدالت جب آپ سے رسید مانگے گی تو کون سی رسید دیں گی آپ؟ میں تو جس میں خریدا ہوگا وہی رسید میرے پاس ہوگی۔ ویری کریکٹ، یہی ہوا ہے ایون فیلڈز کے ساتھ۔ جب وہ خریدا گیا تو وہ 7 سے 8 لاکھ پاؤنڈ کی پراپرٹی تھی، اور وہ فیملی جتنی اس وقت ان کے ایسٹس تھے یا جو ان کے ریچز تھی، وہ آسانی سے وہ فلیٹ خرید سکتی تھی، انہوں نے خرید لیا۔ ٹھیک، لیکن پہلے اس کو اون نہیں کر رہے تھے جب یہ کیس سٹارٹ میں عرض کروں، وہ جھگڑا تھا کہ بینیفیشری کون ہے، اس کا اونرشپ کس کی ہے۔ اصل میں نواز شریف بیچ میں تھے ہی نہیں، یہ دادا نے خریدے تھے اور پوتوں کے نام کر دیے تھے، اور بینیفیشری جو ہے ان کی وہ مریم نواز تھی۔ ٹھیک، لہذا اس کا ملبہ نواز شریف پہ ڈالنا لیگلی بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اب مجھے حیرت اس بات پہ تھی کہ عمران خان صاحب نے اپنے جلسوں میں جتنی دفعہ بھی مطالبہ کیا، وہ کہا کہ وہ 10 ارب کی پراپرٹی کے یعنی بنگلوز میں رہتے ہیں۔ اگر کسی کی کسی پراپرٹی کی قیمت اوور ایئرز بڑھ گئی ہے تو جس شخص نے وہ خریدی تھی وہ اتنے کا ہی رسیدیں دے گا، اتنے کا ہی حساب دے گا جتنے کی اس نے خریدی تھی، کیونکہ رسیدیں ہی اس کے پاس وہی ہوں گی۔ کریکٹ، ویری کریکٹ۔ دیئرفور وہ جو کرپشن کی جو وہ تکرار تھی، وہ بے معنی اس وقت بھی تھی اور بے معنی الٹیمیٹلی بھی ثابت ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ یعنی تو اس وقت تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہمارے پاس بہت رسیدیں ہیں، جو خان صاحب ہیں ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہمارے پاس پورے ثبوت ہیں، رسیدیں مل گئی ہیں، جس کے بعد انہوں نے کچھ ثبوت بنانے کی کوشش۔ میں عرض کروں آپ سے کہ جتنے بھی انہوں نے ثبوتوں کی بات کی، عدالت میں جو کچھ بھی پیش ہوا وہ سارا جو ہے وہ اتھینٹک نہیں تھا۔ تھوڑا سا اس کیس کیسے بنا، یہ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرنا جائے وہ بہت ضروری ہے، اور کس وقت میں بنا یہ۔ رائٹ، یہ سب کچھ جناب اس وقت میں ہو رہا تھا جس دور کو بقول علی احمد کرد کے کہ وہ سیاہ ترین دور تھا، اس لیے کہ پاناما کے اوپر آپ نے کیس بنایا ایک ایسے شخص پر جس کا پاناما میں نام نہیں تھا۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے، تو نواز شریف کا نام نہیں تھا۔ سورج کی روشنی کی طرح سے واضح چیزیں ہیں۔ ان کو آپ کہیں پرسیکیوٹ نہیں کر سکے تو پھر اس وقت کی عدالت نے ان کو اقامہ پر نکالا۔ اقامہ جو ایک ایسی تنخواہ تھی جو انہوں نے اپنے بیٹے سے لینی تھی، لی نہیں تھی، اس کو کہا کہ نہیں یہ ریکوریبل تو ہے۔ یہ اتنا بڑا مذاق تھا انصاف کا کہ آپ تصور نہیں کر سکتی۔ جہاں کہیں بھی اس کی باز گشت گئی ہوگی، انہوں نے تبرہ ہی کیا ہوگا پاکستان کے سسٹم آف جسٹس کے اوپر اس وقت۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو سہولت کاری کا عالم یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پی ٹی وی پر حملہ کے کیس میں مفرور تھے جب ان کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا، کوئی نہیں بولا، کسی کا انصاف نہیں بھڑکا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ججز جو ہیں عدالتوں سے واضح دے رہے ہیں، خان صاحب جلسے کر رہے ہیں، جلسوں میں وہ نواز شریف کے اوپر ملبہ ڈال رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں جلسوں میں یہ فیصلے نہیں ہونے، ریٹ لے کے آؤ ہمارے پاس، دیکھو پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں، اور ایسے ہی ہوا۔
انہوں نے رٹ کی اور اس کے اوپر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ کھوسوی، گلزاری، ثاقبی، بندیالی، یہ عدالتیں جب تک بھی رہیں اس وقت تک انصاف کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ ہوا، میرا خیال ہے اس کی تفصیل میں اب ہم جانے بیٹھیں گے تو پورے پروگرام کا وقت جو ہے وہ گزر جائے گا. کیا ہو رہا تھا اس وقت؟ پہلی بات تو یہ کہ جعلی مقدمے بنائے جا رہے تھے، چاہے نیب استعمال ہو رہی تھی، چاہے ایف آئی اے ہو رہی تھی، چاہے اینٹی کرپشن ہو رہی تھی. ان مقدمات کو چلایا جا رہا تھا، چلا کے ان کی بنیاد کے اوپر بے بنیاد گواہوں اور ثبوتوں کے باوجود فیصلے کیے جا رہے تھے اور سزائیں سنائی جا رہی تھی. ٹھیک ہے نا، یہ ایک دور ہمارے آ رہا ہے. مگر مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جب وہ یہ فیصلے کر رہے تھے تب تو یہ عدالتیں ٹھیک تھی. اب وہی عدالتیں ان کو ثبوت نہ ہونے کی، گواہ نہ ہونے کی وجہ سے اگر ریلیف دے رہی ہیں یا ان کو بری کر رہی ہیں تو یہ عدالتیں جو ہیں لاڑنا پن ہے. تو یہ پھر نیب پر بھی تو ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. کریکٹ. نیب تو جس بری طرح سے استعمال ہوئی تھی اس کی تو میرا خیال ہے اب مثال دینا جو ہے وہ بے معنی اس لیے ہے کہ وہ چیئرمین صاحب رہے نہیں ہیں جو ایک ویڈیو سے ایسے بلیک میل ہوئے کہ ان کو ڈکٹیٹ کراتے رہے مہاتما صاحب بھی اور ان کے بندے بھی، کس کو کتنی سزا دینی ہے، کس نے کس جیل میں جانا ہے، کس کا کہاں کمرہ تیار ہو رہا ہے. یہ سارا کچھ تو ہم پریس کانفرنسز میں سنتے تھے نا. تو یہ ہمارے اس چیئرمین صاحب جو تھے نیب کے، انہی کی تو فیصلہ. لیکن بخاری صاحب ابھی بھی تو یہی ہو رہا ہے نا کہ ابھی جب نواز شریف صاحب نے واپس آنا تھا تو ایک نون لیگ فوراً سے کہہ رہی تھی کہ اپیل بحال بھی ہو جائے گی، پھر فیصلہ بھی آ جائے گا اور فیصلہ بھی نواز شریف کے حق میں آ جائے گا. تو یہ جو ایزیوم کیا جا رہا تھا تو یہ آج بھی یہ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو. میں سمجھ گیا ہوں آپ جو کہنا چاہ رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کوئی کھوسا، کوئی گلزار، کوئی ثاقب نثار، کوئی عطا بندیال جو ہے وہ چیف جسٹس نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن جب ٹاپ کے اوپر ایسی لیڈرشپ آ جاتی ہے جس سے توقع ہوتی ہے کہ انصاف کے مطابق فیصلے ہوں گے تو پھر آپ اپنا کیس نئے سرے سے لڑتے اور اپنا بیانیہ نئے سرے سے سناتے ہیں. ٹھیک. لیکن بخاری صاحب تاثر تو یہ بھی ہے نا کہ آج بھی جو عدالتوں کا فیصلہ ہے، جن جن عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں ان کو بڑے آرام سے لوگ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں سے کیا فیصلہ آئے گا. اچھا یہ تو آپ نے بات کر دی، لیکن جو خان صاحب کے حوالے سے جو کیسز ہیں ان کی بات نہیں آپ کر رہی. وہ عدالتیں اگر اب چلا رہی ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. یعنی ایک سا پیمانہ ہونا چاہیے نا جی ہر ایک کے لیے. وہ بھی سابق پرائم منسٹر ہیں، یہ بھی سابق پرائم منسٹر ہیں. تو اب جو کیسز چل رہے ہیں ان کے ساتھ چونکہ گواہیاں اور ثبوت موجود ہیں اس لیے ان میں سے جان بچانا ذرا مشکل ہے. اور یہ تو ایون فیلڈز کیس کی میں نے کہانی آپ کو سنا دی ہے کہ یہ تو من گھڑت کیس تھا، بے بنیاد گراؤنڈز کے اوپر یہ بنا تھا، لہذا فضل آؤٹ ہو گیا. میں اس کی بہترین مثال یہ دے سکتا ہوں کہ مریم نواز جو ہیں وہ چونکہ کہا گیا تھا کہ وہ بینیفیشری ہیں اس کی، ان کو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں اور ثاقبی اور بندیالی دور میں ہی ریلیف ملا تھا نا جب ان کو کہا تھا کہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں. تو یہ کوئی ایکیوز تھے نا نواز شریف صاحب اس میں. اس وقت بھی عدالت نے یہ آبزرو کیا تھا کہ جب وہ آئیں گے پیش ہوں گے عدالت کے سامنے تو ان کی اپیل کا فیصلہ کیا جائے گا. وہ فیصلہ اب ہو گیا ہے. جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ نیب نے بھی وہ اپیل جو ہے وہ دوسرے مقدمے کی وہ واپس لے لی ہے کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ اس مقدمے کے اندر کوئی جان نہیں ہے. یہ ہو گیا جناب. اب دوسری بات جو ہے وہ اس حوالے سے کی جا رہی ہے جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. جو شہباز شریف صاحب آج انہوں نے کہا کہ بھائی میں لاہور میں بھگت رہا ہوں عدالت، نواز شریف صاحب اسلام آباد میں کھڑے ہیں، اور کیا ہوتا ہے لیول پلینگ فیلڈ جی. ٹھیک ہے. جو اپنے کیسز جو ہیں وہ اگر عدالتوں کے ذریعے لڑے جا رہے اور ان سے جان چھڑائی جا رہی ہے، جان چھٹ رہی ہے، تو اس سسٹم کو چلنے دینا چاہیے کہ میرٹس کے اوپر فیصلے ہوں، چاہے وہ نواز شریف ہیں، چاہے شہباز شریف ہیں، چاہے مریم ہے، چاہے مہاتما صاحب ہیں. تو میرے خیال سے اگر ایک ایسا دور آ گیا ہے جہاں ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ میرٹس کے اوپر فیصلے ہوں گے تو پھر ہمیں میرے خیال سے عدالتوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا جو سب سے زیادہ سینسٹیو کیس تھا اس کی لائیو کوریج کروائی گئی. اس قسم کے کیسز تو یا ان کیمرہ ہوتے تھے اور یا بہت محدود آڈینس کے سامنے طے کیے جاتے تھے. اس لیے کہ اس کا جو ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جو بڑے بڑے نام بنے اس وقت وکلا کے، فلاں نے فلاں کیس جیت لیا، فلاں نے فلاں کیس جیت لیا. آپ نے دیکھا کس قسم پرسی سے دو چار تھے وہ لوگ جب ان سے دو جملے سٹیٹ نہیں بولے جاتے تھے.